نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے لے کے 115 تک۔ تفسیر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے 115 تک آج کا ہمارا سبق ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں ہے جائز نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ جو بندہ شرک کی حالت میں مر گیا اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی مومن کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ مشرک کے لیے دعا کرے۔ یاد رکھیے گا، جو شرک کی حالت میں مر جاتا ہے اور اس کے لیے دعا کرنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے۔ جبکہ اگر مشرک زندہ ہے، کوئی دوست ہے، کوئی تعلق والا ہے، اس کی زندگی میں اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے، اللہ اس کے غم دور فرمائے، اللہ پریشانیاں دور فرمائے، اللہ رزق میں اضافہ فرمائے۔ زندگی میں دعا ہو سکتی ہے، لیکن جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وفات کے بعد دعا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو یہی فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو آخری وقت کہا، اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ لیں، میں آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ ابو طالب نے فوت ہوتے ہوئے کہا کہ اللہ ملت عبد المطلب، کہ میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر فوت ہو رہا ہوں، عبد المطلب کے دین کے اوپر میں نے کلمہ نہیں پڑھا، یعنی اپنے بھتیجے کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں دعا کروں گا آپ کے لیے۔ تو ابو طالب وفات فرما گئے، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحیح مسلم میں اس کا شان نزول بیان کیا گیا کہ یہ آیت کیوں نازل کی گئی۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہوں، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اور ان کے لیے جب واضح ہو چکا کہ انہم اصحاب الجحیم ہیں، وہ جہنم والے، تو پھر بعد میں دعا کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ما کان، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عام بڑی مشہور بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی اور قیامت والے دن بھی کہیں گے، تو وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا استغفار کرنا اپنے باپ کے لیے الا موعدۃ، موعدۃ وہ وعدہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، قیامت والے دن وہ وعدہ پورا کریں گے۔ وعدها ایہ، اس سے وعدہ کیا تھا انہوں نے۔ فلما تبین له، جب ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، وہ بری ہو جائیں گے اس سے۔ ہوگا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حدیث میں بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب دکھایا جائے گا، پہلے جب لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جا رہے ہوں گے جہنم میں، تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ان کے والد صاحب بھی جہنم میں جا رہے ہیں، جہنم میں ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ یہ تو میرے ابا جان ہیں، تو نے وعدہ کیا ہے کہ میری دعائیں قبول فرمائے گا، تو میری دعا قبول فرما، میرے ابا جان کو جہنم میں نہ پھینکنا، جنت میں ان کو داخل فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ حقیر ترین بجو کی صورت میں یا ایک جانور کی بدبودار جانور کی صورت میں بن جائیں گے، ان کو بنا دیا جائے گا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام پناہ مانگیں گے کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے بیزار ہو جائیں گے، کہیں گے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چونکہ وہ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ تو توحید والا ہونا اتنا ضروری ہے، اور ایمان کے اوپر فوت ہونا، توحید کے اوپر فوت ہونا اتنا ضروری ہے، اور اتنا اہم معاملہ ہے توحید کا۔ فلما تبین لہ، جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، تبرأ منہ، ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور تحمل والے بردبار تھے۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے تقدیر جو سب کی لکھ دی ہے، تو جو شرک کی حالت میں مرتے ہیں تو ظاہر ان کی تقدیر ہی اس حال میں لکھی ہوتی ہے، تو پھر ان کا کیا قصور ہوا؟
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیضل قوما، اللہ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا، زبردستی گمراہ نہیں کرتا اللہ کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، ہدایت دینے کے بعد، حتی یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ واضح نہ کر دے کہ وہ کس کس چیز سے بچیں، کون کون سی چیز پہ عمل کریں اور کس کس چیز سے بچیں، جب تک اللہ واضح نہ کر دے گمراہ نہیں کرتا۔ اس سے بڑا واضح ہو رہا ہے کہ جب کوئی انسان ہدایت کو مانتا ہی نہیں ہے، عمل ہی نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہوں کی لسٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ انسان گمراہ ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی کوشش کرتا رہتا ہے تو وہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور فرمایا کہ حتی یکتب عند اللہ کذابا، اللہ اس کو پکا پکا کذاب لکھ دیتے ہیں۔ اور جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو اسی طرح جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، باتیں نہیں مانتا، اپنی مرضیاں کرتا رہتا ہے، اپنے خواہش کو ہی رب بنا لیتا ہے، تو پھر رب اس کے اوپر، اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، لیکن جب استغفار اور توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ نقطہ بڑھ کے سارے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اگر انسان توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس جہالت سے بچ جاتا ہے، گمراہی سے بچ جاتا ہے، لیکن توبہ اور استغفار اگر نہیں کرتا تو نقطہ بڑھ کے سارے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، خبردار یہ تو زنگ ہے جو ان کے دلوں پہ لگا ہے، اللہ نے زبردستی نہیں لگایا، ما کانوا یکسبون، جو کماتے تھے اس کی بدولت ان کے دل پہ زنگ لگ چکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ لوگ خود گمراہی کی طرف جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ ان کے لیے واضح کر دیتا ہے کہ کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز کا جو حکم دیا جاتا ہے کس چیز پہ عمل کرنا ہے، ساری جب تک ڈیٹیل بیان نہ کر دے تو اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اپنا خاص بندہ بنا لے، آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔